یعنی آیا واقعاً ایسا ہے کہ امیر المؤمنین سے ہی علم لیا جائے گا، رسول اللہ کے علم کے وارث امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یا جیسا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے تو بس محدود ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ کی تعلیمات محدود ہو جائیں گی امیر المؤمنین میں، باقی صحابہ کا ہم کیا کریں گے؟ کہ شمس الدین ذہبی اللہ اس کو معاف کرے، وہ جب بھی امیر المؤمنین کے فضائل سے روبرو ہوتا تھا، اس کے سامنے امیر المؤمنین کے فضائل آتے تھے تو ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا تھا، پھر وہ روایت کی چاہے سند درست ہی کیوں نہ ہو وہ اس کا انکار کرتے تھے، پھر وہ وہاں پر شاہد بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ وہ حدیث ہے یا علی عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ، کہتے ہیں کہ اس کے راوی سارے ثقہ ہیں لیکن پھر بھی یہ منکر ہے، بس حضرت حروی پیسوں والا بندہ تھا، یہ انعام و کرام دیا کرتا تھا، تو بس یحییٰ بن معین کے ساتھ اس نے بھلا کیا، اس سے اچھائی کی، تو اس نے اس کو ثقہ قرار دے دیا، یعنی اہل سنت کا مبنی یہاں پر، رجال کا جو مبنی ہے یہاں پر وہ نابود ہو جاتا ہے کہ ذہبی نے اس حدیث کے اوپر اپنی جو جہر تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے یحییٰ بن معین نے جو اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور ابو صلت حروی کو ثقہ قرار دیا، اس کے اوپر کیا قدغن لگائی کہ یہ پیسے شیسے لے کے ہاں بھائی تو ثقہ ہے، ہاں بھائی تو نے بھی مجھے 500 روپئے دیا تو بھی ثقہ ہے، تو یہ ان کے ہاں توثیق اور تضعیف کا معاملہ یوں چلتا تھا، پیسے یا کوئی نیکی کر دی آپ کے ساتھ اچھائی کر دی تو کیا ہے جی اس کی فطرت یہ تھی، یعنی یحییٰ بن معین کی، جیسا کہ ذہبی بیان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہایت ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے کسی عزیز نے ایک مختصر رسالہ 14 یا 15 صفحات پہ جو مشتمل تھا جناب مودودی صاحب کا ہمیں ارسال کیا، وہ رسالہ مودودی صاحب کا حدیث مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی یہ جو نہایت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو مودودی صاحب نے اس حدیث کی سند کے حوالے سے، اس کے متن کے حوالے سے کافی سارے اعتراضات کیے، پھر جب ہم نے دیگر سوشل میڈیا پہ افراد کو دیکھا جیسے مفتی اسحاق صاحب، انجینئر محمد علی مرزا، اس طرح کے افراد بھی اس حدیث کو ضعیف گردانتے ہیں کہ یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، ان کے کلپ صاحب ملاحظہ کر چکے ہیں شروع میں، تو لہٰذا اب ہم نے جو محور قرار دیا ہے اپنی گفتگو کا وہ جناب مودودی صاحب کا وہ ایک رسالہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر بہت سے علماء اہل سنت نے آ کر اعتراض کیا، لیکن یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے اعتراض اس کی سند پہ نہیں ہے، اعتراض ان کو اس کے متن پہ ہے، چونکہ اس کا متن ایک طرح سے اہل سنت کے مبنی کے ساتھ، اہل سنت کے مکتب کے ساتھ جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، بلکہ ایک جنجالی سی کیفیت بن جاتی ہے ان کے لیے کہ اگر امیر المؤمنین کو علم کا دروازہ قرار دیا جائے کہ فقط امیر المؤمنین ہیں کہ جن سے علم لینا ہے، جن سے معارف دین لینے ہیں، جن سے آپ نے رسول اللہ کے بعد رجوع کرنا ہے، تو پھر ہم اپنے باقی خلفاء کا کیا کریں گے؟ وہ تو ہمارے پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو ہمارے جو اہل سنت علماء تھے انہوں نے اس کے متن کو دیکھتے ہوئے اس حدیث سے جان چھڑوائی، یعنی جتنے بھی شمس الدین ذہبی، ابن جوزی، جن کا میں آج ذکر بھی کروں گا آپ کے سامنے، حتیٰ تحفہ اثنا عشریہ جو کتاب لکھی گئی اس میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی اس کے اوپر سیر حاصل کلام کیا، جس کا جواب سید میر حامد حسین نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے ابقات الانوار، نہایت ہی ظریف انداز سے، علمی اور دقیق انداز سے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اگرچہ اس پہ بہت ساری اور کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن جو سب سے ہمیں بہترین کتاب لگی جس کا مطالعہ نہایت مفید ہو سکتا ہے اس حوالے سے، وہ سید میر حامد حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ البتہ معاصرین میں بہت سے افراد نے ایسی کتاب لکھی، صدیق غماری صاحب کی کتاب ہے، اہل سنت علماء کا ایک بڑا یعنی معروف نام ہے، ان کی ایک کتاب ہے، وہ بھی آپ کو یعنی میسر آ سکتے، پاکستان میں غالباً اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو اس حوالے سے مختلف کتابیں لکھی گئی۔ آج ہم کچھ سند کے حوالے سے اور اس کے متن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اہم مطالب بیان کریں گے، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، چونکہ سوشل میڈیا پہ بعض افراد آتے ہیں اور اس طریقے سے اس حدیث کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ان کے جوابات ہونے چاہیے۔ یہ روایت مستدرک حاکم نیشاپوری میں، ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، یعنی صحیح ستہ میں ترمذی میں یہ روایت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن جریر طبری نے اپنی کتاب میں اس کی تصحیح کی، یحییٰ بن معین نے اس کو صحیح کہا، حاکم نیشاپوری نے صحیح کہا، سیوطی نے اس کو صحیح کہا، حافظ علائی نے صحیح کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو حسن درجے کی روایت کہا، ابن حجر مکی نے بھی اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، اور جناب فتنی ہندی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، عبدالحق دہلوی نے بھی، یعنی یہ ایک تعجب ہے، عبدالحق دہلوی نے بھی جو ہے وہ اس کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کے متن کے حوالے سے توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا جس کو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اس کی سند میں کیا اعتراضات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے اس حدیث کے بارے میں کیا بیان کیا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مستدرک حاکم نیشاپوری کی جانب۔ بعض افراد ہیں نادان جو حاکم نیشاپوری کی کتاب کو کہتے ہیں جی یہ ایک لکھنے والا شیعہ تھا، وہ ایسے افراد ہیں ان کی علمی طور پہ کوئی وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب مستدرک حاکم جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں
کئی دہائیوں سے، کئی عرصے سے مقبول رہی ہے۔ البتہ اس میں سند میں کیلو کال آپ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو بخاری اور مسلم کو ہے، وإلا اس میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب کو آپ بالکل سائڈ پہ لگا دیں اور اس کی روایات سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، آپ کے سامنے جلد 4 ہے، روایت نمبر 3637 ہے، اس میں یہی جو روایت انہوں نے نقل کی ہے، ابو صلت عبدالسلام بن صالح ابو معاویہ اعمش مجاہد سے ابن عباس۔ تو یہ جو سند ہے اعمش مجاہد ابو معاویہ اعمش ان مجاہد، یہ بخاری مسلم کی سند ہے، تو ان میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیأت الباب۔ چلتے ہیں جی اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس لیے جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ نیچے اب بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ تحقیق بیان کی ہے حاکم نشاپوری نے۔ حاکم نشاپوری کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حاکم کا لقب ہی اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو احادیث کے اوپر، جو احادیث کی اسناد کے حوالے سے مکمل دسترس رکھتا ہے۔ وہ ہم اپنے ایک کلپ میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ حاکم اہل سنت کے ہاں جو یہ اصطلاح ہے کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کے اگر کوئی نابالغ، ذہنی طور پر نابالغ افراد اگر اعتراض کرتے ہیں تو ان کی اعتنا، ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی اس کی سند میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا، یعنی اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث درست تھی، لیکن شیخین یعنی صحیح مسلم و بخاری میں یہ روایت وارد نہیں ہوئی۔ اچھا، عباس بن محمد دوری کہتے ہیں میں نے حضرت یحییٰ بن معین سے ابو صلت حروی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ثقہ ہے، یعنی ابن معین نے کیا کہا؟ ثقہ ہے۔ میں نے کہا کیا اس نے ابو معاویہ کے واسطے سے اعمش سے یہ روایت نہیں کی انا مدینۃ العلم؟ یعنی کہہ رہے بھائی کیسے ثقہ ہو سکتا ہے، یہ تو انا مدینۃ العلم والی روایت بیان کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس روایت کو محمد بن جعفر الفیدی نے بھی، یہ جو مشائخ بخاری میں سے ہے یہ محمد بن جعفر الفیدی، اس نے بھی روایت کیا ہے اور وہ ثقہ ہے، اور یہ ثقہ افراد ہے۔ محمد بن جعفر الفیدی ایک ثقہ فرد ہے، اس کی ثقاہت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مامون ہے۔ ابو نصر احمد بن سہل الفقی القبانی جو اپنے زمانے میں بخارا میں امام فی الحدیث رہے ہیں، فرماتے ہیں صالح بن محمد بن حبیب الحافظ سے ابو صلت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یحییٰ بن معین۔ ابو صلت کے پاس گئے، اس وقت بھی یحییٰ بن معین کے ہمراہ تھے، انہوں نے ابو صلت کو سلام کیا، پھر جب وہاں سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے نکل آیا۔ میں نے ان سے کہا ابو صلت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ صدوق ہیں، سچے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں نے کہا وہ تو اعمش کے واسطے سے مجاہد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہضم کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے جو علم چاہتا ہو وہ اس تک اس کے دروازے سے آئے، تو امیر المؤمنین سے رجوع کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہی حدیث ابو صلت کی طرح الفیدی نے ابو معاویہ کے واسطے سے اعمش سے روایت کی ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی تفرد اس میں نہیں ہے، متعدد اسناد سے یہ روایت ملتی ہے۔ نیچے پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ پھر وہی ابو جعفر الفیدی کی روایت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اس سند میں اگر آپ دیکھیں اس سند میں کہیں پر بھی ابا صلت ہمیں نظر نہیں آتا، تو وہ بعد میں اسی سند کو بھی بیان کرتے ہیں جس کے یحییٰ بن معین نے بات کی۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس لیے جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ ہمیں یہ حدیث ابو صلت نے ابو معاویہ کے حالت سے بیان کی۔ امام حاکم کہتے ہیں اس علم سے دلچسپی رکھنے والوں کو پتہ ہے کہ حسین بن فہم بن عبد الرحمن ثقہ ہیں، مامون ہیں اور حافظ ہیں۔ پھر نیچے دوبارہ ایک اور سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث میں اگر اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے متعدد اسناد کو بیان کیا ہے، ابو صلت کی بھی اس سند کو لے کر آئے ہیں، ابو جعفر الفیدی کی سند کو بھی لے کر آئے ہیں، محمد بن جعفر الفیدی کی سند کو بھی لے کر آئے ہیں، تو اس روایت کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ فقط یہ ایک ہی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک تصحیح جو ہے وہ حاکم نشاپوری کی ہم نے بیان کی، لیکن جیسا کہ شمس الدین ذہبی، یہ نقطہ نہایت اہم ہے جو اہل تحقیق افراد ہیں ان کے لیے نہایت مفید ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین ملاحظہ کریں، المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث، اس میں بالکل وہ جو مطلب ہم نے آپ کے خدمت میں بیان کیا، حدیث کا نمبر جو ہے اگر آپ سرچ کرنا چاہیں 4637، نیچے ذہبی کیا کہتا ہے؟ بل موضوع، یعنی یہ روایت کیا ہے؟ موضوع من گھڑت ہے، ٹھیک ہے۔ اور حاکم کہتا ہے کہ ابو صلت ثقہ مامون ہے، ذہبی کہتا ہے لا واللہ لا ثقہ ولا مامون، نہ وہ ثقہ ہے نہ وہ مامون ہے۔ تو یہ ذہبی نے حسب سابق اپنے اندر کا غبار نکالا، اور ذہبی کے حوالے سے کبھی کسی انشاءاللہ پروگرام میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ البتہ صدیق غماری صاحب کی جو کتاب ہے فتح الملک، اس کو اگر آپ دیکھیں جو حدیث مدینۃ العلم کے بارے میں ہے، اس میں دیکھیں تو تفصیل سے 3 مقامات پہ غالباً
صدیق غماری صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ شمس الدین ذہبی اللہ اس کو معاف کرے، وہ جب بھی امیر المومنین کے فضائل سے روبرو ہوتا تھا، اس کے سامنے امیر المومنین کے فضائل آتے تھے تو ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا تھا، پھر وہ روایت کی چاہے سند درست تھی کیوں نہ ہو وہ اس کا انکار کرتے تھے، پھر وہ وہاں پر شاہد بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ وہ حدیث ہے یا علی عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ، کہتے ہیں کہ اس کے راوی سارے ثقہ ہیں لیکن پھر بھی یہ منکر ہے، پھر بھی یہ روایت جو ہے اس کا متن میرے لیے قابل قبول نہیں، اور وہ حدیث کو قبول نہیں کرتے باوجود اس کے کہ اس کے سارے راوی کیا ہیں، ثقہ ہیں۔ تو یہ ایک شمس الدین ذہبی کی ایک روش رہی ہے، اور پھر طبقات الشافیہ میں بھی سبکی صاحب نے اس کی اچھے سے کلاس لی ہے شمس الدین ذہبی کی، اگرچہ کلاس سے مراد یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ بہت علمی شخصیت ہیں، لیکن ان سے بعض جگہوں پہ تسامحات ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں پہ وہ اپنے ایک خاص تعصب کے ساتھ جو ہے وہ کہیں حنبلی اور اس کا جو ایک مذہبی تعصب ہے اس کو بھی لے کر آتے تھے، وہ خیر اپنے مقام پہ کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اچھا، تو یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا حاکم نیشاپوری، حاکم نیشاپوری نے اس حوالے سے جو چیز بیان کی۔ اچھا، اب آتے ہیں تبری کی جانب کہ تبری نے جو ہے وہ اس حدیث کی سند کے بارے میں کیا کیا۔ ملاحظہ فرمائے ابن جریر تبری تہذیب الاثار ابی جعفر تبری مسند علی ابن ابی طالب، اس کی جلد نمبر 4، ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 104 پر پہلے کہتے ہیں قال انا دار الحکمہ و علی بابها، وہ کہتے ہیں القول فی الہاد الخبر ھذا خبر صحیح سندہ، یعنی اس کی خبر کیا ہے، اس کی خبر صحیح ہے، اس کی سند میں مشکل نہیں ہے۔ بعد میں پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جو دوسرے افراد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کر اس کی سند میں جو ہے وہ ضعف تلاشتے ہیں کہ اس میں کوئی دو علتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو یعنی اس روایت کو وہ درست قرار نہیں دیتے۔ بڑا تعجب ہے پھر آگے سلمہ بن کوہیل کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہے، جبکہ یہ راوی ثقہ راوی ہے۔ خیر اس سے بحث نہیں ہے، جنہوں نے اپنے ایک تحکیم کی وہ کیا ہے، یہ اس روایت کی سند کیا صحیح ہے۔ خوب، تو یہ تبری صاحب تھے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، حاکم نیشاپوری کا آپ کی خدمت میں بیان کیا، تبری صاحب کا آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آگے چل کے آپ کی خدمت میں جناب سیوطی جلال الدین سیوطی نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، پہلے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء حافظ جلال الدین سیوطی، یہ ملاحظہ فرمائیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان کی چاپ، اس میں جب ہم جاتے ہیں امیر المؤمنین کے فضائل کے باب میں صفحہ نمبر 109، یہاں پر ملاحظہ کریں کہ بزار طبرانی نے اوسط میں، ترمذی نے، حاکم نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، ھذا حدیث حسن، یہ توجہ کرنی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو علی الصواب یعنی جو درست نظریہ ہے، حافظ جلال الدین سیوطی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، لا صحیح نہیں ہے جیسا کہ حاکم کہتا ہے، اور موضوع بھی نہیں ہے جیسا کہ ایک جماعت جن میں سے ابن جوزی، نووی اور دیگر افراد ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں، تو یہ روایت موضوع من گھڑت بھی نہیں ہے، تو میرے نزدیک کیا یہ حسن ہے۔ البتہ سیوطی صاحب اپنے ایک اور کتاب میں جب آتے ہیں جامع الاحادیث، جب اس میں آتے ہیں تو یہاں پر اس کا جزء الرابع، یہاں پر انہوں نے بڑا تفصیل سے کلام کیا، یہ توجہ کیجیے گا، بڑا نہایت اہم انہوں نے یہاں پہ کلام کیا۔ یہاں پہ روایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے جو ہے موضوعات میں اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، ابن عباس کی روایت یہی سی روایت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کیونکہ اوپر یہی روایت بیان ہوئی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو یحییٰ بن معین نے کیا ہوا صحیح روایت کیا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، روایت صحیح ہے۔ پھر حافظ صلاح الدین علائی نے، جس کا ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے، انہوں نے اس کے موضوع یعنی جو اس کو موضوع کہتے ہیں اس کو انہوں نے رد کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابن حجر جو ہے وہ کہتے ہیں ھذا الحدیث لہ طرق کثیرہ، اس حدیث کے مختلف طرق ہیں جو مستدرک میں حاکم نیشاپوری نے بیان کیے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں جو علماء تھے، جو محدثین تھے، وہ حاکم نیشاپوری کے نہیں کہ حاکم نیشاپوری یعنی وہ فارسی میں کہتے ہیں چند کلو ہے، وہ کتنے کلو کا ہے، یعنی اس کی کیا حیثیت ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ معیار قرار دیتے ہیں کہ اس حدیث کے مختلف طرق مستدرک میں حاکم نے بیان کیے، اقل احوالہا یکون الحدیث اصلا، کم سے کم یہ تو ہے نا کہ اس حدیث کی اصل ہے، یہ نہیں کہی جگہ موضوع ایک من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل و بنیادی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پس فلا ینبغی، سزاوار نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حاکم نیشاپوری نے کیا کہا، انہ صحیح، ابن جوزی نے مخالفت کی موضوعات میں، ٹھیک ہے، وہ کہا کہ یہ روایت کیا ہے، کاذب، جھوٹ ہے، بس ثواب خلاف قول معا، وہ کہتے ہیں درست بات ان دونوں کا یعنی جو برخلاف بات ہے وہ ہے کہ ان الحدیث من قسم الحسن لا یرتقی الی الصحہ، یہ حسن درجے کی روایت ہوگی، صحیح تک اس کا مقام نہیں جانتا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ حسن جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے فی الاحتجاج، حسن جو ہے وہ صحیح کے درجے پہ آتی ہے۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں کہ ہاں ولکن ھذا ھو المعتمد فی ذلک وقد کنت، ہاں یہ جملہ بڑا جس کے لیے میں نے دوبارہ سیوطی کا حوالہ دیا، وقد کنت اجیب بھذا الجواب دہرا،
وہ کہتے ہیں ایک عرصے تک تو میں یہی جواب دیتا رہا کہ یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے، لیکن جب وقفت والا تصحیح ابن جریر، جب میں ابن جریر کی تصحیح، جو اس نے ابن جریر کی ہم نے آپ کی خدمت میں تصحیح بیان کی تھی، جب مجھے اس پتہ چلا اس نے بھئی اس کو تہذیب الاثار میں صحیح قرار دیا ہے ابن عباس کی اس روایت کو، تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جزم تو بارتقاء الحدیث من مرتبۃ الحسن الی مرتبہ سے، میرے لیے یقینی صورتحال بن گئی کہ یہ حدیث حسن درجے سے کہاں پہنچ گئی؟ صحیح درجے پر۔ تو بس یہ حدیث کیا بن گئی؟ میرے لیے صحیح بن گئی۔ تاریخ خلفاء میں آپ نے ملاحظہ کیا وہاں پر اس روایت کو حسن کہا، لیکن اپنی اس جامع الحدیث میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ یہ روایت میرے نزدیک اب کہاں پہ چلی گئی؟ جب میں نے ابن جریر کی تصحیح کو دیکھا کہ اس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس حدیث کا درجہ حسن سے صحیح تک چلا گیا، ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد یہاں پہ کلام ان کا ختم ہوتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت کلام تھا جو آپ کی خدمت میں رکھا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جناب علائی کا کلام، صلاح الدین علائی صاحب۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، النقد الصحیح میں جب ہم جاتے ہیں، اس کا طبع اولیٰ ہے، مدینہ منورہ جامع اسلامیہ کی جگہ۔ اس کے بعد یہ جناب حافظ صلاح الدین علائی، متوفی ان کا 761 ہے۔ اس میں جاتے ہیں، یہ شافعی، یہ ان کا ترجمہ ہے، المحدث الفقیہ، اور جناب سبکی بھی جو کہتے ہیں کان حافظا ثقہ ثبتا عارفا باسماء الرجال والعلل والمتون، ٹھیک ہے، یعنی سبکی جو اپنی کتاب غالباً طبقات شافعیہ، وہ یہاں طبقات شافعیہ میں نیچے انہوں نے دیا بھی ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو صلاح الدین علائی صاحب ہیں یہ حافظ ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں، عارف یعنی کس چیز سے ان کی یعنی جو پہچان ہے، جو ان کا تخصص ہے وہ کیا ہے؟ اسماء الرجال میں، یعنی علم رجال کے حوالے سے، والعلل والمتون، یعنی جو روایات کے اندر قدغن لگتی ہے، جو ان کے اندر سقم آتا ہے، یا جو ان کے اندر ضعف یا کوئی ایسی چیزیں جو روایت کو کمزور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ آگاہ ہیں، یعنی کوئی ایسا نہ کہہ دیں کہ اس کو کیا پتہ، ٹھیک ہے۔ اور ابن کثیر نے بھی اس کی مدح کی۔ آگے چلیں جی، اب آ جائیں اس حدیث کی طرف۔ یہاں پر آتے ہیں، صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کروں 52، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، ٹھیک ہے، تفصیل سے کلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس حدیث کو ابو الفرج اصفہانی نے، ابو الفرج جوزی نے اپنی موضوعات میں نقل کیا اور مختلف اس کے طرق بیان کیے، اور آخر میں کہا کہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اس کا میں ایک نمونہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور یہ اس کی موضوعات کی ابن جوزی کی حیثیت کیا وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور مشہور کیا ہے؟ ابو صلت حروی کی روایت ہے، عن عامش عن مجاہد عن ابن عباس۔ اچھا، وہ کہتے ہیں عبد السلام جو ہے وہ اس کو ضعیف قرار دیا گیا اور کہا جائے کہ رافضی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ابن یحییٰ بن معین سے سوال ہوا ابو صلت کے بارے میں، اس نے کہا تو یہ تو ثقہ ہے۔ پھر اس سے وہی بات جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ وہ تو حدیث مدینۃ العلم بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت محمد بن جعفر الفیدی نے بھی نقل کیا اور وہ ثقہ ہے سب کے نزدیک۔ اسی طرح پھر وہ آگے ایک اور صالح بن محمد الحافظ، اس سے بیان کرتے ہیں کہ ابن معین نے وہاں پر بھی اس کی توثیق کی، اور پھر کہا کہ ایک ابو معاویہ سے جو یہ حدیث بیان کی جاتی تھی، یعنی وہ ابو معاویہ جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرتا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ ہم تاریخ بغداد سے آپ کی خدمت میں تفصیل سے نقل کریں گے۔ اچھا، اور ابو معاویہ ضریر ثقہ ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، وقد حسنہ ترمذی، ترمذی نے اس روایت کی تحسین کی ہے، وصححہ غیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر افراد نے بھی اس روایت کی کیا کی ہے؟ صحت پر حکم لگایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے دیگر طرق ہیں، وللحدیث طریق اخری، یعنی اس کے لیے دیگر طریق بھی ہیں، دیگر اسناد بھی اس کی پائی جاتی ہیں۔ اچھا، آگے جب چلتے ہیں تو ایک اور اس کا یعنی متن کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ انا دار الحکمہ والی بابھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے حوالے سے ترمذی نے کیا ھذا حدیث غریب، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا علائی صاحب جو ہیں وہ حاصل کیا کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں، والحاصل، وہ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مختلف طرق سے نقل ہوگی اور پھر یہ درجہ حسن تک پہنچ جائے گی اور اس سے احتجاج کیا جائے گا، اس کو ضعیف قرار نہیں دیا جائے گا، چاہیے جائے کہ آپ اس کو موضوع قرار دیں، تو ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے۔ تو بس علائی صاحب نے جو حاصل کلام اس کا بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں، یہ علائی صاحب کا کلام تھا۔ اب ترمذی کا جو اس وقت موجودہ نسخہ ہے اس میں لفظ منکر کا بھی یعنی حدیث حسن غریب منکر، لیکن بعض نسخوں میں جیسا کہ انہوں نے بھی بیان کیا، علائی صاحب نے بھی، منکر کا اضافہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر منکر کا اضافہ ہو بھی صحیح، تب بھی اس کے حوالے سے جناب سیوطی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ بھی ملاحظہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی ترمذی میں تو اس حدیث کو منکر کہا گیا ہے، تو یہ الحاوی للفتاوی، اس میں جب ہم جاتے ہیں جناب سیوطی صاحب کی، اس میں دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا کلام کیا۔
وہ کہتے ہیں ترمذی جو ہے وہ نے جو یہ بات کی، یہ حدیث بیان کیا نا دار الحکمہ والی باب، وہ کہتے ہیں فی بعض النسخ، اس کے بعض نسخوں میں کیا آیا کہ یہ حدیث منکر ہے، تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ باطل ہے یا موضوع ہے۔ یہ ان کی اصطلاح حدیث سے، یعنی جو اصطلاحات ہیں ان سے جہالت کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ منکر جو ہے وہ اقسام ضعیف میں سے ہے، نہ کہ اقسام باطل اور موضوع میں سے۔ یعنی منکر جو ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ترمذی نے اس کو منکر کہا ہے تو لہٰذا پس یہ کیا ہو جائے گی، یہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ منکر ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلے صفحے پر اس کے لیے اور کیا مزید بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے جب اپنی تاریخ میں اس حدیث کو نقل کیا، کہا باطل، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ذہبی نے میزان میں جو ہے وہ اس کا تعاقب کیا اور کہا کہ تعجب ہے خطیب سے، یعنی ایک روایت ہے اس کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں نقل کیا تاریخ میں، اور اس کے اوپر کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، ٹھیک ہے، اور ذہبی آ کے کہتا ہے تعجب ہے کہ منکر کا اطلاق وہ کس پہ کر رہا ہے، باطل پہ کر رہا ہے، یعنی ایک حدیث کو منکر کہہ کے باطل کہہ رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یعنی کہ منکر کا اطلاق جو ہے وہ باطل پہ یا موضوع روایت پہ ہوتا ہو، بلکہ منکر جو ہے وہ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ اگر کسی حدیث کے ساتھ لفظ منکر آ گیا تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، تو اس کے اوپر کہ منکر حدیث کا ہونا آگے منکر کہنا یہ جرح مبہم ہے، جرح مفسر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ہم مختلف اپنے کلپس میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ حدیث ہاؤ اپ جو جناب عائشہ پہ کتوں کا بھونکنا ہے، وہاں پر ہم نے حدیث منکر کی کیا حیثیت ہے وہاں پہ تفصیل سے کلام کیا ہے۔ تو یہ ترمذی میں جو لفظ منکر آیا اس کی ہم نے آپ کی خدمت میں وضاحت بیان کی۔ اب آ جائیں ابن حجر مکی۔ ابن حجر مکی اپنی ابن حجر مکی حیثمی اپنی 2 کتابوں میں یا کیا بیان کرتا ہے، یہاں پہ آ کے وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، وہ کہتے ہیں کہ ان جمیع الفرق ینسبون الیہ فی الاصول والفروع، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، یہ متن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے متن کی وجہ سے اس کو سائڈ پہ لگا دیں، یا انہوں نے بھی اوپر یہی بیان کیا رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، یہ بھی ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں، بعض نسخوں میں لفظ منکر آیا ہے لیکن علماء نے جو نقل کیا وہ فقط یہ کہ ھذا حدیث غریب، یعنی اس کو انہوں نے منکر نہیں کہا۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام فرق جو ہیں وہ منسوب ہیں امیر المومنین کی طرف، اصول میں اور فروع میں وہ امیر المومنین سے استفادہ کرتے ہیں، اور ابن عباس جو رئیس المفسرین ہے وہ شاگرد ہے، یعنی اس کا جو بھی علم ہے وہ امیر المومنین سے ماخوذ ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ امیر المومنین رسول اللہ کے علم کا دروازہ ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اس نے متن کے حوالے سے یہاں پہ ایک ظریف نقطہ بیان کیا۔ اب اس نے حدیث کے اس کے سند کے حوالے سے بھی بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں المنح المکیہ فی شرح الحمزیہ، جب یہاں پر ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دارالمنہاج کی چاپ، اسے ملاحظہ کریں 583، یہاں پر آ کے کلام کرتا ہے، کہتا ہے جی دیکھیں روایت مدینۃ العلم والی بابھا، ہماری گفتگو لمبی نہ ہو تو ہم جلدی سے گزرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ حفاظ کا یعنی اختلاف پایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں جناب اس میں آراء بڑی مختلف پائی جاتی ہیں، 4 قسم کی آراء ہم جس کو خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے کہتے ہیں جناب پیش کرتے ہیں۔ پہلی رائے اس کے بارے میں کیا صحیح، یہ روایت کیا ہے صحیح ہے، جیسا کہ حاکم نیشاپوری نے یہ بیان کیا، حافظ علائی نے صلاح الدین علائی اس کا بھی ہم بیان کر چکے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا، اور اس کے علاوہ یعنی اس کی تصحیح کو بیان کرنے کے بعد یحییٰ بن معین سے بیان کیا۔ اچھا جی، دوسری رائے کیا حسن، اس کو کیا کہا گیا، حسن کہا گیا، وہ تحقیق، ٹھیک ہے، اور اس سے موافقت جو ہے جو کی ہے وہ کس نے، شیخ الاسلام حافظ ابن حجر نے کی ہے، ان کا اس کے سارے رجال صحیح ہیں مگر عبدالسلام حروی یہ ضعیف ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ ٹکرا رہا ہے کیونکہ حاکم جو ہے یحییٰ بن معین سے نقل کرتا ہے، اور یحییٰ بن معین نے عبدالسلام یعنی جناب ابو صلت حروی کو کیا قرار دیا، ثقہ قرار دیا ہے، تو اس سے یہ کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ روایت کیا ہے، حسن ہے اور قریب ہے کس سے، صحیح کے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو ابن حجر کے قول سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے حسن قرار دیا چونکہ حروی کی ایک جماعت نے توثیق کی ہے، وثقہ جماعہ وضعفہ آخر، کہ ایک جماعت اس حدیث کی توثیق بیان کرتی ہے اور ایک جماعت اس کی آ کر تضعیف کرتی ہے۔ اچھا، ایک قول کیا ہے اس میں ضعیف کا، کوئی 4 اقوال کا ہے ضعیف، اور جو ضعیف جو لوگ قرار دیتے ہیں وہ حروی کی وجہ سے قرار دیتے ہیں، اور حروی کا ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کے بارے میں جب ایک راوی مختلف فی ہو تو اس کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، اس کو ہم ضعیف نہیں کہیں گے، بعض نے اس کو موضوع کہا ہے، ٹھیک ہے جی،
اور پھر نیچے اس کے اوپر مزید انہوں نے کلام کیا، خیر اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی اس روایت کو کیا ہے، حسن درجے کی روایت قبول کیا ہے، اور کہا کہ جیسا کہ ابن حجر نے بھی یہی کلام کیا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی حدیث کے حوالے سے ہم نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ابن معین، یہ بھی یہ زبردست ہے جی، یہ آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں جناب عبدالحق دہلوی صاحب۔ اشعۃ اللمعات جو ہے یہ ان کی کتاب ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، شرح مشکات۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں، اس کی جلد 4 میں فارسی شرح ہے اس کی، صفحہ نمبر بتا دیے، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، 300 غالباً 69 ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آتے ہیں تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمہ و علی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من سرائے حکمت و علی در آناس، یہاں پر کیونکہ دار الحکمہ بیان کیا گیا، یعنی میں حکمت کا مرکز ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں در آنس و مشہور بلفظ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، ٹھیک ہے۔ وہ گفتے کہ شک نیست، یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا علم حضرت کی جانب سے ہے۔ اور آگے چل کے وہ بیان کراتے ہیں کہ اصل این حدیث از ابی سلط عبدالسلام بن صلاح حروی است کہ شیعی است، یعنی یہ بڑا پیارا نقطہ ہے کہ اس روایت کے اوپر جو لوگ آ کے یعنی جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یار شیعہ شخص ہے یہ روایت کر رہا ہے، تو بس سائڈ پہ لگا دیں گے، مرضی ہے ان میں، رجال ان کی اپنی مرضی کا ہے، جہاں پہ شیعہ کی روایت ان کے فائدے میں وہاں پہ لے لیں گے، لیکن جہاں پہ ان کا دل نہ مانے بولیں گے شیعہ۔ لیکن عبدالحق دہلوی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، وہ کہتے ہیں شیعی است ولیکن صدوق است، سچا راوی ہے، و در تعظیم اصحاب تقصیر نہیں کر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی شیعت کیا ہے، یہ تند شیعہ تھا، یا رافضی جو ان کے ہاں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے علم حدیث کے اندر کہ رافضی کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جی جو صحابہ پہ سب کرتا ہو، یعنی شیعہ، ٹھیک ہے، اور صحابہ کے حوالے سے تقصیر کا قائل نہیں تھا۔ تو یہ عبدالحق دہلوی صاحب۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو آپ کی خدمت میں جناب فتنی ہندی جو ہے وہ اپنی کتاب الموضوع تذکرۃ الموضوعات میں، ٹھیک ہے، محمد طاہر ہندی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت حسن ہے، ایسا نہیں۔ انہوں نے بھی کیا کہا کہ للترمذی غریب، انہوں نے اس کو دار العلم علی بابھا کو ترمذی نے حدیث غریب کہا ہے، اور اس کے بعد ابن حبان نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ابن طاہر نے کہا کہ موضوع ہے، اور ابن جوزی نے موضوعات میں شامل کیا ہے۔ قلت، میں کیا کہتا ہوں، لہو متابعات، اس کے یعنی مطابع یعنی شواہد اس کے پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ اس حدیث کو آپ لیں کہ بھائی یہ حدیث اس کے کوئی مطابعات نہیں ہے، اس کے دیگر شواہد نہیں پائے جاتے، دیگر طرق نہیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور جو بھی اس کے جھوٹے ہونے کا حکم لگاتے ہیں فقط اخطا، وہ کیا ہے، خطا کار ہے، یعنی جو بھی اس روایت کے بارے میں کہے کہ یہ موضوع روایت ہے وہ خطا کار ہے۔ تو یہ جناب ہندی صاحب۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو آ جائیں تاریخ بغداد میں، چونکہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے اس روایت کے حوالے سے، وہ اعتراض کیا ہے ابا صلت حروی کے حوالے سے۔ تو دیکھیں ابا صلت حروی کے حوالے میں تاریخ مدینہ السلام میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ اس کی خطیب بغدادی کی المجلد الثانی عشر دکتور بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ۔ اچھا یہ ملاحظہ کریں، اس میں صفحہ نمبر 319 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے چند اقوال نقل کی ہیں، چند روایات نقل کی ہیں، کس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، اور یحییٰ بن معین نے جو بات کی ہے کس کے حوالے سے، ابا سلت کے بارے میں، کہ آیا وہ راوی درست ہے یا ثقہ ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، عبداللہ بن ابراہیم بن عبداللہ بن جنید کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے سوال کیا ابا سلت کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ راوی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو حدیث بیان کرتا ہے ابن عباس کی، اس بارے میں کیا ہے؟ تو وہ پھر بعد میں نیچے آ کے وہ کیا بیان کرتا ہے کہ ذکر ابا سلت حنفی فقال لم یکن ابا سلت عندنا من اہل القذف، کہ وہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹے افراد میں سے ہو۔ اچھا، اس کے بعد آگے چل کے کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبد الخالق نے بھی، وہ کہتے ہیں یحییٰ سے جو ہے وہ اس کے ابا سلت کے حوالے سے سوال کیا، ٹھیک ہے، تو یحییٰ اس وقت اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ بعد میں جب اس کو اس کی معرفت ہوئی تو پھر اس سے جب سوال کیا گیا تو یحییٰ بن معین کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی روایت میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اس نے تحقیق کی یحییٰ بن معین نے تو ثم بحث یحییٰ عنہ فوجد غیر ابی سلت قد رواہ عن ابی معاویہ، وہ کہتے ہیں جب اس نے تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ اس کے علاوہ بھی یہ روایت جو ہے وہ دیگر افراد سے موجود ہے، تو اس یعنی اس ابا سلت کی روایت کے اوپر کسی قسم کا کوئی خدشہ وارد نہیں ہوگا۔
پھر نہایت تفصیل کے ساتھ یہاں پہ 3 روایات بیان کرتے ہیں، یہ بڑی زبردست ہیں، یہ ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جی ابو طلحہ حروی عن ابن قال رسول اللہ مدینہ قال القاسم سألت یحییٰ بن معین عن هذا الحدیث، جب میں نے یحییٰ بن معین سے، قاسم کہتا ہے میں نے یحییٰ بن معین سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا وہو صحیح، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا، پھر خطیب بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی مراد جو صحیح ہے وہ ابو معاویہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، من حدیث یعنی من حدیث ابی معاویہ، اس میں کسی قسم کا کوئی بطلان نہیں ہے اس کی حدیث میں، اور آ کے وہ خود تعلیقہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد محمد الدوری، اس کا بھی ہم وہاں پہ نقل کر چکے ہیں، جیسا کہ حاکم نے یہی بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یحییٰ بن معین سے میں نے پوچھا کہ یعنی اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے یعنی سنا یحییٰ بن معین کیا کرتا تھا، یوثق ابا سلط، وہ ابا سلط کی توثیق بیان کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ حدثنا ابی معاویہ عن العامش، وہ جو ہے وہ ابی معاویہ سے عامش سے یہ جو حدیث ہے انا مدینہ العلم والی بابو نقل کرتا ہے۔ فقال یحییٰ بن معین نے کہا او بھائی اس مسکین سے، ما تريدون من هذا المسکین، اس مسکین سے کیا چاہتے ہو؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کو محمد بن جعفر الفیدی نے ابی معاویہ سے نقل کیا ہے کہ فقط ابو سلط کا گناہ ہے اس نے اس روایت کو نقل کیا، بھئی ابو جعفر الفیدی نے بھی ابو معاویہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس مسکین کی جان چھوڑ دو۔ پھر نیچے دوبارہ یحییٰ بن معین سے سوال کیا تو اس نے کیا کہا کہ لیسن مما یکذب، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ بڑا سچا راوی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بڑا پیارا نقطہ یہاں پہ، جب ذہبی نے دیکھا نا کہ یحییٰ بن معین نے تو اس کو ثقہ قرار دیا ہے، تو اس نے کہا میں اس کا بدلہ لوں گا، اور اس نے آ کے یحییٰ بن معین کا تیا پانچا ایک کر دیا۔ یہ بڑی زبردست عبارت ہے کہ میں اگر آپ یہاں اس مجھے مل جائے میں آپ کی خدمت میں رکھوں، ہاں یہ ملاحظہ کریں، سیر اعلام النبلاء، یہاں پر جب ہم جاتے ہیں موسیٰ رسالہ کی چاپ، یہاں پہ وہی اسی کو کہ عباس دوری کیا کہتے ہیں، میں نے سنا ابن معین سے یوثق ابا سلط، وہ ابا سلط کی کیا ہے توثیق بیان کرتا تھا، اور یہ حدیث پھر وہی نقطہ جو ہم نے وہاں سے بیان کیا۔ اچھا، قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یحییٰ بن معین جو ہے وہ جو اس کے ساتھ نیکی کرتا تھا نا، وہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اس کی توثیق کر دیتا تھا، اور چونکہ یہ ابا سلط حروی پیسوں والا بندہ تھا، یہ انعام و کرام دیا کرتا تھا، تو بس یحییٰ بن معین کے ساتھ اس نے بھلا کیا، اس سے اچھائی کی، تو اس نے اس کو ثقہ قرار دے دیا۔ یعنی اہل سنت کا مبنی یہاں پر، رجال کا جو مبنی ہے یہاں پر وہ نابود ہو جاتا ہے۔ کہ ذہبی نے اس حدیث کے اوپر اپنی جو جہر تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے یحییٰ بن معین نے جو اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور اس ابا سلط حروی کو ثقہ قرار دیا، اس کے اوپر کیا قدغن لگائی کہ یہ پیسے شیسے لے کے کہاں بھائی تو سیکھا ہے، ہاں بھائی تو نے بھی مجھے 500 روپے دیا تو بھی سیکھا ہے، تو یہ ان کے ہاں توثیق اور تضعیف کا معاملہ یوں چلتا تھا، پیسے یا کوئی نیکی کر دی آپ کے ساتھ اچھائی کر دی تو کیا ہے جی اس کی فطرت یہ تھی، یعنی یحییٰ بن معین کی، جیسا کہ ذہبی بیان کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ بڑا ایک زبردست نقطہ تھا۔ اس کے بعد میں جلدی سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ملا علی قاری صاحب نے بھی عمدۃ القاری میں اس روایت کو قبول کیا، اس پہ کوئی جر نہیں کی، اور کہا کہ امیر المومنین کے خواص میں سے کیا ہے، انہو باب مدینۃ العلم، کہ امیر المومنین کیا ہے، مدینۃ العلم ہے، کا دروازہ ہے، باب مدینۃ العلم ہے۔ تو ملا علی قاری صاحب نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب آخر میں اگر سیوطی کا بھی میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیا، اب آ جائیں ابن جوزی کی کتاب سے، میں فقط ایک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو یعنی ہمارا آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے طولانی نہ ہو۔ ویسے تو کافی ساری میں اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ جمع کر کے لایا تھا کہ وہ ساری آپ کی خدمت بیان کریں گے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، اب موضوعات میں ابن جوزی نے، پہلے تو ہم موضوعات کی ایک روایت کا آپ کے سامنے حال رکھتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر مزید اس کتاب کی کیا حیثیت ہے اس پہ بیان کریں گے۔ کتاب الموضوعات ابن جوزی کی پہلی جلد، یہاں پر نا اس نے ایک طریق الرابع، مختلف طریقے اس روایت کے بیان کیے، کہا کہ ابن مردوے نے حسن بن محمد نے، جریر نے محمد بن قیس نے شعبی سے، اور اس نے امام امیر المومنین سے اس روایت کو نقل کیا، انا دار الحکمہ والی باب۔ یہاں پہ توجہ کرنی، محمد بن قیس کس سے روایت کر رہا ہے؟ شعبی سے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے نام، محمد بن قیس شعبی سے نقل کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہاں پر آ کر جودی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ فی الطریق الرابع محمد بن قیس وہو مجہول، ٹھیک ہے، کہ محمد حدیث رابع بھی درست، یعنی جو چوتھا طریق ہم نے چوتھی سند بیان کی تھی اس میں محمد بن قیس ہے وہ مجہول ہے، لہٰذا وہ سند قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اب محمد بن قیس شعبی سے نقل کر رہا تھا، کیا وہ مجہول ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، ملاحظہ کریں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد السادس والعشرون 26ویں جلد، اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 320، تو یہاں پر آپ دیکھیں محمد بن قیس الاسدی،
یہ روایت کس سے کرتا ہے؟ شعبی سے، عامر شعبی سے بھی یعنی اس کا سما ہے اور اس سے روایت کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں اس کی محمد بن قیس الاسدی احمد ابن انبل سے یہ بات نقل ہوئی کہ کان من الثقات، اور اسی طرح سئلا ابی عن محمد ابن قیس الاسدی احمد بن انبل سے جو قال ابو عبداللہ بن احمد میں اس نے سوال کیا گیا اس کے بارے میں، اس نے کہا ثقہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پر دیکھیں ابو حاتم کہتا ہے لا بأس بہ صالح الحدیث ہے، ذکر ابن حبان فی کتاب الثقات، یعنی اس نے تو اس کو مجہول قرار دیا، یعنی اس کے کوئی جو ہے وہ شخصیت ہے ہی نہیں، جبکہ یہاں پر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ثقہ راوی میں سے۔ تو یہ موضوعات جو ہے اس میں ایک طریقہ فقط ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اور خود موضوعات کی کیا حیثیت ہے یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، یہ بھی ہم چلتے چلتے آپ کی خدمت بیان کر دیتے ہیں کہ موضوعات کے بارے میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تدریب الراوی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں جلال الدین سیوطی صاحب کی، یہاں پر وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابن جوزی جو ہے ودلت حاضر القصہ علی ان ابن جوزی حاتب اللائل، ابن جوزی نے آ کے اس حدیث اس قصے کو ایک قصہ پورا بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اس قصے کو ابن جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا اور کہا کہ یہ جناب کیا ہے، موضوع ہے، جبکہ اس قصے کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ ابن جوزی حاتب اللائل ہے، بس اندھے وا گھوڑے دوڑاتا ہے، حدیث کی کوئی تحقیق نہیں کرتا، بس کسی بھی حدیث کو جہاں پہ اس کا دل کرتا ہے آرام سے موضوعات میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی تبحر علمی نہیں ہے، کوئی اس میں جستجو نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا اور اس کو موضوعات میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا جی یہاں پہ آئیں، ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں کیا بیان، ارواء الغلیل جو ہے ناصر الدین البانی کی کتاب، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیے گا، اچھا وہ کہتے ہیں ابن جوزی جو ہے وہ بہت اسراف کرتا تھا، یعنی احادیثوں کو موضوع قرار دے دینا، ٹھیک ہے، تو اس کا تعاقب کیا علماء نے، انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہو، جیسے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس کا آ کر تعاقب کیا کہ یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ احادیث کو کیا کرتا تھا، ضعیف کر دیتا تھا۔ اچھا جی تو یہ اس الموضوعات کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، یعنی الموضوعات کے اوپر بہت زیادہ جار موجود ہے ان کی کتابوں میں، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں چونکہ غالباً ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ طولانی ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث مدینۃ العلم اس کی سند کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی اس کی قسط میں ہم اس کی جو دلالت ہے، یعنی آیا واقعاً ایسا ہے کہ امیر المؤمنین سے ہی علم لیا جائے گا، رسول اللہ کے علم کے وارث امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یا جیسا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے تو پس محدود ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ کی تعلیمات محدود ہو جائیں گی امیر المؤمنین میں، باقی صحابہ کا ہم کیا کریں گے، تو اس کی انشاءاللہ دلالت پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔